بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج تیسرا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بعض مہینوں کو، بعض اوقات کو، بعض جگہوں کو، بعض چیزوں کو فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت صرف اس کے نام سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت جب حاصل ہوتی ہے جب بندے کو واقعی اس کی برکت اور اس کا فضل حاصل ہو جائے۔ ہونے کو رمضان کا مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے جو رمضان کے روزے ایماناً و احتساباً نہ رکھے یا اس کے روزوں کی برکت کی قدر نہ کرے۔ شب قدر واقعی عظمت کی رات ہے، لیکن جو تہجد کی، جو قدر کی رات بھی لہو لعب میں گزار دے، اس کے لیے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور فضیلت کی چیز ہے، لیکن یہ مبارک کتاب ہے، لیکن اگر کوئی اس کتاب کو بند کر کنارے رکھ دے اور اس کو نہ پڑھے نہ سمجھے، اس کے لیے اس میں کوئی فضیلت اور کوئی خیر نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو فضیلت کی ہیں، ان میں فضیلت جب ہوتی ہے جب بندہ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کی خیر اور برکت سے مستفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ماہ مبارک سے اور اس میں نازل ہوئی اس کلام مبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ پارہ جو شروع ہو رہا ہے، اس میں کچھ حصہ سورہ بقرہ کا ہے، ایک ربع، اور اس کے بعد پھر باقی سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کا جو حصہ اس میں باقی ہے، اس میں رسولوں کی جو جماعت ہے اس کی فضیلت اور اس کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ در حقیقت تمام رسول ایک خاندان یا ایک فیملی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ایک دوسرے پر، یا ان کے معجزات کے ذریعے، یا اس بنا پر کہ کوئی بستی میں آیا، کوئی بڑی جگہ میں آیا، کوئی اس سے زیادہ بڑی جگہ میں آیا، اس طرح سے اس کو فضیلت دی۔ اور کچھ لوگوں کو، کچھ انبیاء کو دوسرے اعتبار سے فضیلت دی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں سب سے زیادہ افضلیت دی ہے کہ وہ خاتم المرسلین ہیں، اور ان کی رسالت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، تمام جہان کے لیے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہی اس میں وہ آیت آتی ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے، اور اس کے بعد اسی حصے میں چوتھائی میں آیت الدین جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں آیت الکرسی کے بعد پھر صدقات پر ابھارا گیا ہے، ایک لمبی تقریر ہے صدقہ و خیرات پر ابھارنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر سود کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کی حرمت اور اس کی قباحت بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر قرض کے احکام ہیں، اور اس کی اہمیت کی بنا پر تمام احکام ایک ہی آیت میں جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا خاتمہ ہے، سورہ بقرہ کا خاتمہ ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ یہاں جو آیت ہے یہ تمام رسول، تلک الرسل، وہ تمام رسول، گویا اشارہ ہے جیسے کہ ایک مجموعہ ہے، ایک گروپ ہے تمام رسولوں کا۔ یہ تمام رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کری ہے، اور بعض کو درجات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، اور عیسی ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں، وہ بینات آنے کے بعد پھر آپس میں خون خرابہ نہ کرتے، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ اختلاف کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ وہ بندوں کو آزادی دے، اختیار دے، اس میں کوئی حق کو
سر بلند کرنے والا ہو، اور کوئی اپنے اختیار سے حق قبول کرے اور کوئی اپنے اختیار سے اس کو قبول نہ کرے، تو پھر جو اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے حق کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی اور آخرت کا انعام دے، اور جو لوگ اس سے انکار کریں اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی اور سخت سزا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تقدیر ہے جس نے بندوں کے لیے یہ امتحان مقرر کیا ہے۔ تو بینات آنے کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا۔ یہی امتحان تھا کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون انکار کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں خون خرابہ نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس نے بندوں کو اس امتحان میں رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے انفاق کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی کاروبار چلے گا، نہ کوئی دوستی چلے گی، نہ کوئی سفارش چلے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے۔ یہ آیت الکرسی جس کو عظیم ترین آیت کہا گیا ہے، یہ کیوں سب سے عظیم ترین آیت ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے، اس کی معرفت عطا کی گئی ہے، اور بندوں کے اندر جو گمراہی پیدا ہوتی ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ معبود اور بندے میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور ان کے بندگی کے تصور پہ کچھ ایسی دھند چھا جاتی ہے، اور معبود کے تصور پر ایسے پرتیں چڑھ جاتی ہیں جو دونوں کے فرق کو سمجھنے میں مخل ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ فرق ختم ہو جاتا ہے اور بندے شرک اور کفر اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس تہ بتہ جہالت اور اس غفلت کو دور کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک بندہ یہ سمجھ لے کہ وہ بندہ اگر بندہ ہے تو وہ چاہے کسی مقام پر پہنچ جائے وہ بندہ ہی رہے گا، وہ معبود کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال معبود ہے، اور اس کے اندر جو صفات ہیں وہ دنیا کی کسی مخلوق کے اندر بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکی بیان کی ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ مزید تاکید یہ کہ اس کو کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیا ہے کوئی ایسی مخلوق جو کبھی نہ سوتی ہو، جو ہر حال میں ہر وقت بندوں کی خبر گیری کر سکتی ہو؟ وہ معبود کیسا جو لمحوں کے لیے بھی سو جائے یا اسے اونگ آ جائے اور بندوں کے حال سے وہ ناواقف ہو جائے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے جو ہمیشہ باقی اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اور اس کو کبھی نیند اور اونگ نہیں آتی ہے۔ آسمان اور زمین کا سارا اختیار اور اقتدار اور حکومت اسی کے لیے ہے، کسی کو اس کے سامنے سفارش کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ کون ہے جو اتنا اس قدر جس کا مرتبہ بلند ہو کہ وہاں اس کے سامنے منہ کھول سکے؟ نہیں، ہر بندہ ہے، اور وہ تنہا معبود ہے جس کے عظمت اور جلال کا یہ حال ہے کہ کوئی اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے سامنے منہ کھول سکتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے اول و آخر، آگے و پیچھے کے ہر معاملات سے باخبر ہے، لیکن بندے اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں جان سکتے سوائے اس کے جو وہ خود بتا دے۔ جو وہ خود چاہے بندوں کو بتانا وہی بندے جان سکتے ہیں۔ اس کی بادشاہت، اس کی کرسی، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور اتنی بڑی مملکت اور اتنے بڑے اختیار سے وہ بیزار ہے، نہ وہ اس سے تنگ ہے نہ وہ اس سے عاجز ہے۔ اس کو ان کی حفاظت بیزار نہیں کر سکتی، تھکا نہیں دیتی، وہ بہت بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ کوئی انسان، کوئی بندہ کتنا ہی بلند و برتر مقام پر پہنچ جائے اور کتنی ہی عظمت کا حامل ہو جائے، وہ بہرحال بندہ رہے گا، وہ اس عظمت و بلندی کا تصور ہی نہیں کر سکتا جو اس کے خالق اور مالک کی، اللہ کی عظمت و بلندی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔
ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ اب جو طاغوت کا انکار کرے گا، شیطان کا انکار کرے گا، طاغوت کا مطلب ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے روک دے اور اللہ کی بندگی سے دور کر دے۔ جو طاغوت سے کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا تو یہ سمجھو کہ اس نے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا ہے، جس میں کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور جس سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے۔ وہ سہارا جو ٹوٹ نہیں سکتا کبھی، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب لوگوں کو دین کی دعوت نہ دی جائے، مطلب یہ کہ ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ورنہ دین کی دعوت دینا ہے۔ اسی دعوت کے لیے ہجرت ہوئی ہے، اسی کے لیے جہاد ہوئی ہے، اور اسی لیے یہ دعوت مشرق سے مغرب تک پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ فریضہ ہے، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ جو دین اس تک پہنچا ہے وہ اس کے اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائے۔ جس نعمت سے وہ مالا مال ہوا ہے وہ نعمت وہ دوسروں کو بھی اس نعمت سے بہرور کرنے کی کوشش کرے تاکہ نعمت کا شکر ادا ہو سکے۔ ہاں، مجبور نہیں کرنا ہے کسی کو، اور یہی ہوا جہاں جہاں تک کہ اسلام پہنچا اور جہاد کی گئی اور فتح کیے گئے علاقے، کسی کو اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو جزیہ دے کر اس ملک میں رہنے کا موقع دیا گیا، ان کو پوری عزت دی گئی، پورے حقوق عطا کیے گئے ان کو، اور اس طرح سے ان کو معاشرے میں رہنے کا موقع دیا گیا۔ اگلی آیت ہے کہ اللہ کارساز ہے، ولی ہے، دوست ہے، سہارا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کا دوست، ان کا ولی و کارساز کون ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ وہ ان کے ساتھ کیا دوستی کرتا ہے؟ وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتا ہے۔ یہ دوزخی ہیں، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر موت و حیات کے کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے، اور یہ موت و حیات کا ایک سفر ہے جس کا ذکر پارے کے شروع میں ہو گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ امتحان ہوا کہ کون ہدایت پاتا ہے اور کون ہدایت سے انکار کرتا ہے، اور مرنا اور جینا یہ اس امتحان کا ایک حصہ ہے جس کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ تو یہاں موت اور زندگی کے کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے ان سے بحث کری، اور اس رب کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، دیکھا تم نے اس شخص کو جو ابراہیم سے بحث کر رہا تھا، کس بات پر؟ رب کے معاملے میں، اپنے آپ کو خدا بتا رہا تھا اور اپنی ربوبیت کا اقرار کرا رہا تھا۔ کیوں وہ اپنے آپ کو خدا کیوں سمجھنے لگا تھا؟ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی تھی۔ ایک انسان جو ایک پانی کی حقیر بوند سے پیدا ہوا، اور جس نے بچپن اور جوانی دیکھی تھی، اور جو اب موت کو دیکھنے والا تھا، وہ صرف اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی، وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں، اور اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو آزاد کر دیا، ایک کو قتل کرا دیا، کہا یہ دیکھو میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم اس کو مغرب سے لے آؤ۔ وہ کافر حیران رہ گیا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو کیا وہ ایمان لے آیا؟ نہیں، یہ سرکش اور ظالم لوگ ہوتے ہیں جو دلیل ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی جہالت یا نادانی کی وجہ سے وہ کافر ہوتے ہیں، وہ اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، تو وہ شخص وہاں سے گزرا، اس نے کہا ایسی مردہ بستی ہے، بھلا یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہی موت دے دی، وہاں پر وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد پھر 100 سال کے بعد اس شخص کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کتنا وقت گزرا تمہارا، یعنی مرنے سے لے کے اٹھنے تک کے؟ اس نے کہا شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اس لیے کہ جس طرح سے سوتا ہوا انسان ہوتا ہے اور اس کو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے سوتا رہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے لوگ تھکنے کے بعد اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنا لمبا ہم سو رہے۔ تو بالکل اسی طرح سے نیند ایک چھوٹے سی وہ ہے، نمونہ ہے روزانہ موت کا اور موت کے بعد
جب وہ شخص 100 سال مرنے کے بعد اٹھا، اس سے پوچھا گیا کہ کتنا وقت لگا تمہیں؟ اس نے کہا شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنا ہی سویا ہوگا میں. کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، 100 سال تک تم مرے ہوئے تھے، 100 سال لگے تم کو دوبارہ اٹھنے میں. اپنا کھانا پانی دیکھو، باسی بھی نہیں ہوا. لیکن اپنے گدھے کو دیکھو، گدھے کو کیا ہوا تھا؟ گدھے کی صرف ہڈیاں، ڈھانچہ باقی. 100 سال گزرنے میں کسی چیز کو جو اثر ہو سکتا ہے وہ سب اس کو ہو گیا، اور صرف ہڈیاں باقی تھی. پھر کہا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ہم تمہیں نشانی بنانا چاہتے ہیں. اب تم دیکھو ان ہڈیوں کو، یہ گدھا جو سامنے رکھا ہوا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ، اب تم دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے اس پر گوشت چڑھائیں گے، کیسے ان کو جوڑیں گے اور پھر کیسے ان پر گوشت چڑھائیں گے. تو جب ہڈیاں پوری ایک میں ایک مل گئی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، پھر اس پہ گوشت چڑھ گیا اور وہ گدھا تیار ہو گیا. جب یہ چیز اس کے سامنے واضح ہو گئی تو اس نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء، مجھے یقینی علم ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ایک موت اور زندگی کا ایک واقعہ ہوا. اب اگلا واقعہ دیکھیے، وہ بھی موت اور زندگی سے تعلق ہے. سب سے پہلا واقعہ وہ تھا جو ایک فرد کی موت اور زندگی کی بات تھی، جو بادشاہ کسی کو قتل کر کے سمجھتا تھا کہ ہم موت اور زندگی پر قادر. دوسرا واقعہ وہ ہے جو کسی بھی انسان یا جانور یا کسی کو بھی مرنا اور ایک لمبی مدت کے بعد اس کو اٹھا کے زندہ کر کے اس کو اسی شکل میں کر دے. یہ بات. اب تیسرا واقعہ ہے جو وہ بھی موت اور زندگی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آپ سمجھیے وہ دل کی زندگی، روح کی زندگی اور روح کی موت کا، موت سے تعلق رکھتا ہے، وہ جسم سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کر. انہوں نے کہا کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے. انسان سے پوچھے کہ تم ایمان نہیں رکھتے اس پہ؟ اس نے کہا کیوں نہیں، پورا یقین ہے کہ اللہ بولیں گے. کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس یقین میں ذرا بھی شبہ نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ تو ہی موت اور زندگی دینے والا ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ پوچھ. یہاں روح کی زندگی اور موت کا تعلق اس سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا اور یہ دعا مانگی تھی کہ تمام دنیا کے لوگ ادھر آئیں یہاں عبادت کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا مانگی. لیکن جو صورت حال تھی ان کی قوم کی وہ ہم لوگ جانتے ہیں نا، کہ ان کے قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا سوائے لوط علیہ السلام کے، ان کے بھتیجے. اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے، پھر وہاں کوئی ایمان نہیں لایا. پھر وہاں سے ہجرت کر کے مکہ آئے، پھر مکہ میں کوئی ایمان نہیں. تو لوگ ان کے ساتھ بہت ایمان نہیں لائے تھے، دعوت ان کی بہت وہ نہیں ہو رہی تھی، بہت نہیں پھیل رہی. تو وہ یہ کہتے کہ دعا تو میں نے یہ مانگی ہے کہ اللہ پوری دنیا سے لوگوں کے دل امڑ آئے خانہ کعبہ. یہ دعا آئی ہے نا، وجعل افئدۃ من الناس، نہیں آگے آئے گی کہ حضرت ابراہیم السلام جب خانہ کعبہ بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے دعا مانگی کہ لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف کھینچتے چلے آئیں اور وہ لوگ آئیں یہاں نماز پڑھیں، حج کریں، روزہ رکھیں. لیکن ایمان تو لوگوں کے دلوں میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. یا اللہ، ایسی مردہ قوم ہے، ایسی مردہ روحیں ہیں سب کی، ایمان ہے ہی نہیں دلوں میں، تو کیسے یہ سب امڑ کر آئیں گے دور دور سے خانہ کعبہ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بتا دیں گے کیسے. فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، ان کو اپنے سے بہت مانوس کر لو، تمہیں پہچاننے لگے اچھی طرح سے. اس کے بعد پھر ان کو ہر پہاڑ پہ ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، یا ایک ایک پرندہ رکھ دو یا ٹکڑے کر کے ایک ایک حصہ رکھ دو. اس کے بعد پھر ان کو بلاؤ، آواز دو ان پرندوں کو جو تمہاری آواز پہچانتے ہو اور تمہاری آواز پر آ جاتے ہو، مانوس ہے تم سے. پھر تم ان کو بلاؤ، دیکھو کیسے وہ سب دوڑتے چلے آئے. تو جو پرندے ان سے مانوس تھے، جب انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ٹکڑے ان کے بکھیر دیے، دور دور پہاڑوں پہ ڈال دیے، اس کے بعد جب انہوں نے آواز دی تو ان کی آواز پر پرندے جڑ کر چلے آئے، دوڑتے ہوئے آ گئے ان کے پاس. اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقت اور غلبے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے. اور وہ اگر بندوں کو اس پر مجبور نہیں کرتا کہ زبردستی ایمان لے کر آئے تو اس میں اس کی حکمت ہے.
اور وہ بہت غلبے والا ہے، وہ چاہے تو کسی وقت بھی تمام لوگوں کو نیک بنا دے اور سب کا دل ایک سا جیسا صاف ہو جائے۔ یہ موت اور زندگی کے یہ واقعات ہیں، چاہے وہ دل کی زندگی ہو، چاہے وہ جسم کی زندگی ہو، چاہے وہ قوم کی زندگی ہو، چاہے وہ فرد کی زندگی، یہ ایک حقیقت ہے موت اور زندگی۔ اب اس کے بعد انفاق کی بات آئے گی۔ انفاق کے بارے میں بہت تفصیل سے آیا ہے، بہت زیادہ تفصیل سے آیا ہے، آپ لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے صدقے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، اس کے بعد پھر جب صدقہ دینے کے لیے خوب ابھارا گیا لوگوں کو، اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جو ضرورت مند ہے ان کو تم لوگ کس طرح سے ان کی مدد کرو۔ زکوٰۃ تو ایک الگ چیز ہو گئی، زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن صدقات دو۔ اپنے بہت سارے ضرورت مند ایسے ہوں گے جن کو سال میں ایک بار زکوٰۃ دینے سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو جائے گی، سال بھر ان کی ضرورت، ان کی روزی سال بھر ان کی روزی تمہارے ہاں آئی، تم اپنے مال میں سے ان کا حق ان کو لے جا کر واپس۔ اس کے بعد جب صدقہ دینے پر اچھی طرح سے ابھارا گیا پوری دلیلوں کے ساتھ اور عقل سے اور قرآن و حدیث ان کو اچھی طرح بتایا گیا، اس کے بعد پھر سود کے احکام آئے۔ جب لوگوں کے دلوں میں صدقے کی اہمیت واضح ہو گئی، اچھی طرح بیٹھ گئی، تب سود کے احکام آئے اور بتایا گیا کہ سود حرام ہے، سود نہیں دینا ہے۔ اچھا، اگر کوئی اتنا مالدار نہیں ہو کہ صدقہ کر سکے، ہر ضرورت مند کو دے، پھر دوسرا ہے اس کو بھی دے، تیسرا ہے اس کو بھی دے، وہ قرض دے دیتا ہے، قرض دیتا ہے لیکن وہ سود پہ دیتا تھا، تو سود منع ہو گیا، تو پھر قرض کے دوبارہ پھر قرض کے احکام آئے کہ ہاں قرض دے سکتے، یہ ایک جائز شکل ہے کسی کی مدد کرنے کی۔ اور قرض کی جو آیت ہے وہ آپ دیکھیں گی ایک ہی آیت میں، ایک پیج کی سب سے بڑی آیت، جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں، وہ ایک الگ ایک آیت ہے قرض کے نام سے، آیت الدین یعنی قرض والی آیت، اور پورے پیج کی وہ آیت ہے، جبکہ اس میں حصے ہیں کہ قرض لینے والے کی کیا احکام ہے، قرض دینے والے کی کیا احکام ہے، جو قرض کی تحریر کرے لکھے اس کے کیا احکام ہے، جو قرض کے لیے گواہ بنے قرض دیتے ہو لیتے ہو اس کے کیا احکام ہے، الگ الگ باتیں ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ الگ الگ آیتیں ہو جاتی ہوں، لیکن الگ الگ آیتیں کرنے میں ہو سکتا تھا کوئی آیت یاد رہتی اور کوئی آیت بھول جاتی، اللہ تعالیٰ نے سارے احکام ایک ہی آیت میں جوڑ دیے۔ اس کی اہمیت کی بنا پر ہم جب آیت دین تک پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا احکام اور کیا اہمیت ہے، اور کیوں ہم چھوٹے چھوٹے قرض کو لینے اور دینے میں لکھوانے میں ہم وہ سمجھتے ہیں، بری بات سمجھتے ہیں۔ قرض لینے والا سمجھتا ہے کہ بھروسہ نہیں ہے میرے اوپر، میں دوں گی نہیں کیا، اور دینے والا بھی سوچتا ہے کہ لکھواؤں کیسے، وہ کہیں گے کہ جو قرض دینی ہے تو اس کو لکھوا رہی ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور بہت اہمیت کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب نہ ہوں اور آسانی کے ساتھ لوگ قرض دے سکیں اور لے سکیں اور اس کو پورا کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں سے صدقے والی آیت۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، ان کے خرچ کرنے کی مثال، جنہوں نے خرچ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، اس میں سے 60 بالیں نکلتی ہیں، پھر ہر بال میں سے 100 دانے نکلتے ہیں، تو گویا ایک دانہ 700 دانے پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہی 100 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ ایک پیسے کا 1000، 10,000، لاکھ، جتنے اخلاص سے اور حلال رزق کیا خرچ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کا چاہے گا اتنا بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ واسع ہے، بہت کشادہ ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے اتنا بڑھا کر دے سکتا ہے، اور وہ علیم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ روزی کمائی کس طریقے سے گئی ہے اور کس نیت سے خرچ کر گئی۔ اگر حلال طریقے سے کمائی گئی اور اخلاص کے ساتھ خرچ کر گئی تو تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ وہ کس قدر بڑھتا چلا جاتا۔ اب جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد پیچھے سے نہ اس پر احسان جتاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کہ ابھی کل دیا تھا پھر آگے مانگنے، ہر دم قرض ہی مانگنا تھا تم کو، ہر دم صدقہ ہی چاہیے تھا، ہر دم ضرورت ہی لگی رہتی ہے، ابھی کل اتنا دیا تھا آج پھر کھڑی ہوئی ہو، دے کے پھر احسان جتا دینا اور تکلیف پہنچا دینا۔ دیکھیے پھر وہی والی بات آ گئی جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے بار بار جہاں انگلی رکھی ہے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت میں تو ان کو اجر ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں ان کی زندگی کتنی اطمینان اور سکون کی ہوگی، کیوں؟ اس لیے انہوں نے انفاق کیا، انہوں نے کسی دوسرے کی ضرورت پوری کی، اس کا غم دور کیا، اس کی فکر دور کی، اس کی پریشانی دور، تو اگر
واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون العبد، جب تک بندہ بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد میں ہوتا ہے، اس کے سائے میں۔ تو جب تم نے کسی بندے کی، جب آپ نے اگر کسی بندے کی مشکل اور پریشانی دور کری، اس کی ضرورت دور کی، اس کی فکر دور کری، اس کی ضرورت پوری کی، تو آپ یہ سمجھ لیجئے ساتھ اس کے کہ اس کا اجر ہے، آخرت میں اس کو پورا پورا اجر ملے گا۔ لیکن دنیا میں کتنی بڑی چیز ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے پہلے بار بار آیا ہے نہیں ولا خوف علیہم، اور ہم نے دیکھا کہ کس چیز پر آیا ہے۔ آج یہ چیز نوٹ کر لیجیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہر غم اور ہر خوف سے پاک رہے، تو اس کا مطلب کہ ہم کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہوگا، بہت بہت انفاق کرنا ہوگا۔ انفاق کے تعلق سے ایک واقعہ جو بہت پہلے کبھی پڑھا تھا اور میرے دماغ میں بہت اچھی طرح سے بیٹھ گیا ہے، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ ہم سب جانتے ہیں نا، خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بہت نیک تھے، حالانکہ بہت بعد میں ان کو خلافت ملی، لیکن ان کو خلفائے راشدین میں جوڑا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین جیسی کو خلافت کی تھی، اور انہی کے دور کا ایک بادشاہ تھا۔ حضرت عمر کی وفات ہوئی، ان کے کچھ وارث، اس بادشاہ کی بھی وفات ہوئی، اس کے کچھ وارث۔ حضرت عمر جب وفات ہوئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، تو 18 درہم یا 8 درہم کچھ چھوڑے تھے انہوں نے، جس میں سے ان کے کفن کی، دفن کی، اور یہ ساری چیزیں ان کی پوری کر کے پھر کچھ درہم بچے تھے جو ان کے بچوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ اتنے ہی بچے اس بادشاہ کے تھے، اور اس کے بہت سارے پیسے، یعنی لاکھوں میں اشرفیاں چھوڑ کے گیا تھا، وہ اس کے بچوں میں اتنی ساری اشرفیاں تقسیم ہو گئی۔ تو گویا انہوں نے وراثت کچھ بھی نہیں چھوڑی تھی جو ان کو وراثت میں تقسیم ہوتا، اس بادشاہ کے بچوں کو بہت زیادہ وراثت۔ لیکن ہوا پھر یہ بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، اور تاریخ کے اوراق میں اب تک وہ چیز محفوظ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تمام بچے بہت اچھی زندگی گزاری، ان لوگوں نے بہت سکون کی، عزت کی زندگی گزاری، جبکہ اس بادشاہ کے جو شہزادے تھے ان میں سے بعض کو بھیک مانگتے بھی دیکھا گیا، یعنی اتنی ساری وراثت میں جو دولت ملی تھی اس کے باوجود وہ بھی ان کے کام نہیں آئی، برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کسی نے پریشانی کے حالات دیکھے، کسی نے بھیک مانگنے تک کی نوبت۔ تو یہ جو پیسہ ہم جمع کرتے ہیں اس خیال سے کہ بچوں کو کوئی غم اور فکر نہ ہو اور ان کی زندگی آسودہ ہو، ہم اس کی ضمانت نہیں لے سکتے تھے، لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پیسے کو جمع کر دیں گے تو ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے ذمہ ہم نے اپنے بچے کر دیا اگر تو سمجھیے ولا خوف علیہم ولا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے تو پیار سے محبت سے کہہ دیجئے کہ پیاری بہن نہیں ہے میرے پاس آج، پھر کسی دن آ جانا، یا اگر رہتا تو میں ضرور دیتی، نہیں ہے میرے پاس، تو بھلی بات کہہ دینا، عفو درگزر سے کام لے لینا، یہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ صدقہ دے کر اس کے پیچھے سے تانا دے دیا جائے، تکلیف پہنچا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس قدر بے نیاز ہے اور اس کے باوجود بھی وہ تم لوگوں کو دیتا رہتا ہے، نافرمانیوں پہ، پریشانیوں پہ، سب پہ دیتا ہے، اور پھر جس کو دیتا ہے وہی بندے کس قدر نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ بردبار ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا، دوسری دفعہ ان کو محروم نہیں کرتا ہے کہ ہم نے آج کھانے کو دیا تھا اور آج ناشکری کہ اب کل کھانے کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے پھر بھی بردباری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے مقابلے میں آپ اپنا سوچیے، آپ کے ہاتھ میں اگر کچھ ہے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے اور پھر بھی اس قدر بردباری کرتا ہے اور لوگوں سے نظر انداز کرتا رہتا ہے اور پھر دیتا رہتا ہے۔ تو ہم اور آپ کیا ہے کہ ہم دو پیسہ کسی کو دے کے احسان جتانے کے لائق ہو جائیں، یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے کچھ کیا اور ہم نے کچھ دیا اور ہم نے یہ اور ہم نے یہ، اور ہم کسی کو تکلیف پہنچا دیں اپنی زبان سے، یا ہم یہ ظاہر کر دیں کہ بہت مانگا ان لوگوں نے۔ یہاں بھلی بات کے ساتھ جو مغفرت کا لفظ آیا ہے کہ عفو درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں، مطلب یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا آپ کو تانا دے کے جاتا ہے یا آپ کو برا بھلا کہہ کے چلا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، ایسی ہے ویسی ہیں، دے نہیں سکتی ہیں اور رکھے نہیں ہیں اور پڑا، ایسے میں بھی غصہ ہو جانا یا آئندہ اس کو نہیں دینے کا عہد کر لینا، یہ سب نہیں، نظر انداز کر دیتے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کرتا ہے۔ کتنی ناشکریاں ہوتی ہیں، کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں
کتنا ظلم و تعدی ہوتا ہے، سرکشی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سب کو نظر انداز کرتا ہے اور پھر ان بندوں کو روزی دیتا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ اس لائق کام ہوئی ہے کہ کوئی اگر تانا دے کے یا غصہ ہو کے یا برا بھلا کہہ کے چلا جاتا ہے دروازے پہ سے، تو ہم کہیں کہ اب آئندہ آنا بتائیں گے؟ نہیں، معاف کر دو، اس کی اس حرکت کو معاف کر دو۔ وہ پریشانی میں تھی، مجبوری میں تھی، جو بھی تھا، اس نے جو بھی کیا اس کو معاف کر دو، بھلی بات کہہ کے اس کو رخصت کر دو۔ یہ اصول ہم کو زندگی میں ہر جگہ اپنانا ہوگا کہ کوئی دوسرا سامنے والا ہمارے ساتھ کتنی بھی ناانصافی کرے، ظلم کرے، برا بھلا کہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا عمل کا وہ جواب دینے والا ہے، میرے عمل کا میں جواب دینے والا۔ اگر اس کے برے اعمال حرکت کی وجہ سے میں نے برا رد عمل اس کے اوپر دکھایا، تو جو میں جو کروں گی اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنے آپ ہمیشہ بھلی بات اور عفو درگزر کا دامن پکڑنا ہے۔ لوگوں جو یہ اوپر پہلے بتایا گیا کہ یہ چیز بہتر ہے، اب حکم آ گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقے ضائع مت کرو، صدقہ بھی دو اور پھر اس کا ثواب بھی نہ ملے۔ یہ تو اس شخص کی مثال ہو جائے گی جیسے اس شخص کی طرح بھی مت ہو جاؤ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نہ آخرت کے دن پر ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نہ دوزخ سے بچنے کے لیے کرتا ہے، نہ جنت کی طرف کے لیے کرتا ہے، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور چندہ لینے والے آ گئے تو پھر یا تو ڈانٹ کے نکال دے گا یا تو تھوڑا بہت دے گا، لیکن 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے اور کوئی چندہ لینے والا آ گیا تو پھر بہت بڑا نوٹ نکال لوگ دیکھیں گے میں اتنا سخی اور فیاض اور میں دوں، اس کا سارا صدقہ جو بھی اس نے دیا وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان ہو، ہے وہ چٹان پتھر ہے پورا، اس کے اوپر مٹی کی ایک تہ ہے، اس تہ پہ تھوڑا سی بیج چھڑکے ہرے ہرے پوری وہ نکل آئی، ہریالی پھیل گئی، اور جہاں تیز بارش ہوئی وہ مٹی بھی بہ گئی، وہ ہریالی بھی بہ گئی، چٹان صاف چٹان رہ گئی باقی۔ تو جو کچھ بویا تھا کچھ حاصل ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس بونے سے۔ تو اسی طرح سے جو ایسے دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں یا صدقہ دینے کے بعد پھر احسان جتا کر اس کو ضائع کر دیتے، تو وہ ایسی کھیتی ہوتی ہے جو کل کو ان کے سامنے چٹیل میدان کے سوا کچھ بھی اس کا کوئی پھل سامنے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، جو ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی روزی لیتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کے بندوں پر دیتے ہوئے خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو دوسرے لوگوں کی مثال ہوئی، جو صحیح صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال دیکھیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان پر جمائے رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ ان کی مرضی یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا دل صاف ہو، میرا مال پاک ہو، میرا رب خوش ہو، میں جنتی ہوں، میں دوزخ سے دور ہوں، یہ مقصد ہوتا ہے ان کا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ٹیلا ہو، مٹی کا ٹیلا ہے، اور اس پر کوئی باغ ہو، ٹیلے پر باغ ہو، اگر بارش ہوئی اس کی پیداوار بہت دگنی، پھل دگنا آئے گا اس پہ۔ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی اوس پڑتی ہے، شبنم پڑتی ہے، اتنا بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے اچھی طرح واقف، یعنی جو ٹیلا ہے اس کا دل بہت نرم، بہت پاک ہے، اور اس میں وہ انفاق کرنا چاہتا ہے۔ اگر بہت انفاق کرتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اگر تھوڑا بہت کرتا ہے تو بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اس کی اصل صحیح ہے اور مٹی صحیح ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل، کیا تم میں سے کوئی یہ شخص، اب ایک مثال کے ذریعے کیا قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، اس کو محسوس کرنے والی چیزوں کی مثال دے کر سمجھایا گیا۔ اب جو صدقہ ہم کرتے ہیں اس کا جو فائدہ ہم کو ہوتا ہے اور جو تکلیف پہنچانے سے نقصان ہوتا ہے، یہ ایسی چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے موبائل ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسا چیز نظر نہیں ہے، لیکن اس کو ایک دکھائی دینے والی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ تم لوگ ایسا سمجھو جیسے ایک باغ ہے، ایک شخص ہے اور اس کے پاس بہت باغ ہے، کھجور کے باغ، انگوروں کے باغ، باغوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں،
ہر طرح کے پھل آتے ہیں اس کے پاس، یعنی خوشحال اور مالدار انسان. اس کے بعد اس کا بڑھاپا آ گیا، اور بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، جوان اولاد اور مضبوط بڑے بچے نہیں ہیں جن پہ وہ مطمئن ہے کہ میں مر گیا تو یہ باغ سنبھال لیں گے. نہیں، کمزور اور چھوٹے بچے. اس کے بعد پھر اس کے جو باغ تھا اس پر پالا پڑ گیا، آگ آ گئی، پورا باغ جل گیا. اس کے پاس سہارا صرف اسی باغ کا تھا، بچے ابھی بہت چھوٹے تھے. اب جب وہ باغ جل گیا تو اس کے پاس کیا بچا؟ وہ بچے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ خود بھی بوڑھا ہے، اور جو سہارا تھا وہ ختم ہو. اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو اس بات. ہم نہیں کھلاتے اپنے بچوں کو، اللہ تعالیٰ کھلاتا، اور جو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو حفاظت فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حوالہ دے کے بات کی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، جو پاک چیزیں تم نے کمائی ہیں، پاک روزی کمائی ہے وہ، اور جو زمین سے پیداوار نکلی ہے وہ، یعنی جو تمہاری اپنی ملازمت کا کمائی ہے وہ، اور جو زمین سے تم نے پیداوار نکالی ہے وہ، اس میں سے جو پاک اور اچھا ہو اس کو خرچ کرو. بری چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ مت کرو. تیممو، ارادہ بھی مت کرو کہ کوئی بری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے. ایسی چیز کہ اگر تم کو کوئی دیتا تو تم بھی بس آنکھ بند کر کے نظر انداز کر کے ہی رکھتے تو رکھ لیتے، ورنہ خوشی سے نہیں رکھتے. چلو جانے تو کوئی بات نہیں، دے رہا ہے دے لیتے ہیں، نہیں استعمال کریں گے کچھ اور کر دیں گے، لیکن لے لیتے ہیں. اس کی دلجوئی میں لے لیا تم نے، لیکن تمہارا دل نہیں چاہ رہا تھا اس چیز لینے. تو ایسی چیز کی تم کو دی جائے تو تم اس کو لینا نہیں چاہو گے، ایسی چیز کسی کو نہیں. اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف، اور وہ اس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ بندوں کو بہت کچھ دے سکتے. تو تم اس رب کے بندے ہو، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھتے ہو، اور اس حساب سے رکھ کے سوچو اس مقام پہ کہ ہم اس رب کے بندے ہیں جو بے نیاز اور قابل تعریف ہے. وہ نہیں پسند کرے گا اس چیز کو کہ ہم کنجوسی سے کام لیں اور بری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہمارا استعمال کیے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، یا استعمال کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یا بچا ہوا کھانا ہوتا ہے، یا کھیت میں کا جو کھیتی کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں کی جو بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، جو بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ کیا ان کو نہیں دے سکتے اللہ کی راہ میں؟ کیا ان کو پھینک دیا جائے، ضائع کر دیا جائے؟ یہ مطلب نہیں. وہ چیزیں بھی دی جائیں گی. ہو سکتا ہے جو چیز آپ کے لیے پرانی ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں ہو، جو آپ کے لیے بیکار ہے وہ دوسرے کے لیے کارآمد ہو، لیکن اس کو دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہو کہ وہ کپڑے الٹے اتارے، دھویا بھی کہ نہیں دھویا، لپیٹ کے گدری بنایا اور وہ کسی کے گھر بھیج دیا. یہ ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ اس کپڑے کو آپ نے دھویا، پریس کیا، اچھے سے طے کیا، اس کو پیکٹ بنایا، اس کے بعد اس کو کسی کے گھر بھیجا. تو جس کے پاس نیا کپڑا نہیں مل سکتا تھا، آپ کا پرانا اس کے لیے نیا ہو. لیکن دینے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سیرت کی کتابوں پڑھیں گے، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو انفاق کرنے والے جو سکے تھے، جو سکے وہ صدقہ کرنے کے لیے نکالتے تھے، اس کو صابن سے برش سے دھو کے لے جاتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں دینے جا رہے، اس کو گندا نہیں دی. تو یہ لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ عادت ہو جائے کہ صرف بچا ہوا کھانا، صرف پرانے کپڑے نکالے جائیں اور اپنے لیے ہمیشہ اچھا کھانا اور اچھے کپڑے اپنے لیے رکھتے. ایک چیز ہوتی ہے زکوٰۃ، جب زکوٰۃ ادا کریں تو اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اس میں اچھا مال نکالنا. اور بندوں پر مہربانی اور رحم دلی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ لینے کے لیے اپنے عمال کو بھیجتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ جو سب سے بہترین مال ہو وہ مت لینا، اس لیے کہ لوگوں کا ایمان ہر ایک کا ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے. لوگ بیزار ہو جائیں گے یا بدگمان ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے ایمان سے. تو جو بیچ کے درجے کا مال ہو، نہ بہت اچھا نہ بہت برا، اس طرح کا لے لینا لوگوں سے، بہت اچھا مت لے لینا. اور جب ہم دیں تو یہ جو دیتے ہیں، جو استعمال کی ہوئی چیز یا بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس نیت سے دے سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ضائع ہوں گی، دوسرا اس کو استعمال کرے. لیکن اپنے پاس کا کچھ نیا، کچھ اچھا وہ دیا جائے جو ہمارے ایمان کو کی دلیل ہو اور جو ہمارے صدقہ کا ثواب بڑھانے والی. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے.
नए कपड़े उनको दे दोगी, तुम क्या पहनोगी? और नया खाना उनको दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? आधा गल्ला उनको दे दोगी तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? तो पैसे सारे वहां खर्च कर दोगी तो कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो आज उनके यहाँ शादी इतना खर्च करा दिया उनके लिए, कल अपने बच्चों की शादी में क्या करोगी? उनके लिए रखना चाहिए तुमको। तो शैतान तुमको हमेशा फक्र फाका से डराएगा और तुमको ये मजबूर करेगा कि नहीं, खराब और बुरा जो है वही निकालो, बाकी रखे रहो, तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। शैतान तुमको फक्र फाका से डराता है और तुमको बुराई करने का हुक्म देता है। जबकि अल्लाह ताला तुमसे वादा कर रहा है। शैतान सिर्फ डरा रहा है, किसी चीज का वादा नहीं कर रहा है तुमसे। और अल्लाह ताला यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, अल्लाह ताला तुमसे वादा कर रहा है आखिरत में तुम्हारी मगफिरत होगी, तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, और दुनिया में तुम्हें अपने फजल से नवाजेगा, तुम कभी मोहताज नहीं। वल्लाहु वासिअ। जहाँ अल्लाह ताला की आता बख्शिश और उसके बहुत ज्यादा देने की बात आती है, वहां अल्लाह ताला का नाम गनी आता है और वासे आता है। अल्लाह ताला बहुत वासे है, बहुत कुशादा है, उसके पास बहुत कुछ है उसके पास। और वो अलीम है, बंदों के दिलों के अंदर की नियतों के अंदर का सब कुछ जानने वाला है, और वो बंदों को महरूम नहीं कर सकता। जिसको चाहता है वो हिकमत अता करता है। हिकमत क्या चीज है? दूरंदेशी। वो चीज जो हर इंसान नहीं समझ सकता, जो किताबों से नहीं आती, जो पढ़ने से नहीं आती, वो एक आदमी की एक समझ होती है, जो वो आने वाले मसाइल को पहले से समझ लेता है, या आने वाली मुश्किलात का अंदाजा कर लेता है, या किसी भी मसले में उलझन में उसको फौरन कोई हल समझ में आ जाता है। कोई मसला होता है तो उसको सही रास्ता समझ में आता है। ये चीज होती है जो हिकमत होती है, दूरंदेशी होती है। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो हिकमत देता है, और जिसको हिकमत मिल गई समझो उसको बहुत बड़ी खैर अता हो गई है। वो हिकमत किसको मिलती है? यहाँ हिकमत का क्यों जिक्र आया है? अभी तो बात सत्य की चल रही थी और आगे भी बात सत्य ही की चल रही है। बीच में ये हिकमत की आयत ये हमको ये बात बताती है कि इंसान जिस कदर इंफाक करता है, जिस कदर सदका करता है, उसी कदर अल्लाह ताला उसको हिकमत अता करता है। और अल्लाह ताला हिकमत उसको अता करता है जो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत और माल की मोहब्बत निकाल देता है। अल्लाह ताला हम सबको हिकमत अता करें और हमें दुनिया की मोहब्बत से, हमारे दिल दुनिया की मोहब्बत से दूर। नसीहत वो हासिल करता है जो अक्लमंद होता है। तुमने कुछ भी खर्च किया अल्लाह की राह में, कोई भी नजर मानी तुमने, अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला उसको अच्छी तरह जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। और ये जुल्म होगा कि तुमने खर्च किया और अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया हो, या नजर मानी और उसको पूरा नहीं किया। अगर तुम, अब ये बताया जा रहा है कि सदका जो देना है वो कैसे दिया जाए? दिखा के दिया जाए, छुपा के दिया जाए, दिन में दिया जाए, रात में दिया जाए? अगर तुम सदका दिखाकर देते हो, सबके सामने देते हो, तो वो भी अच्छी बात है। अगर छुपा कर दो और चुपके से फुकरा के हाथ में भेज डाल दो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। क्यों ज्यादा बेहतर होगा? इसलिए कि ये लगता है कि ईमान, ईमान की मजबूती की अलामत। और आदमी रियाकारी से और दिखावे से महफूज रहता है। अगर वो चुपके से, कोई जरूरतमंद है, कोई पड़ोसी ऐसा है, कोई रिश्तेदार ऐसा है, और बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी दूसरे को दिए हुए, किसी के दिखाए हुए ले जाके उसको दे दिया जाए, ये सदका देने का ये तरीका है। लेकिन जक़ात का ये तरीका नहीं है। इस्लामी मुआशरे में जक़ात का तरीका ये है कि हर आदमी अपने माल का हिसाब करेगा और उसको ला के बैतुल माल में जमा करेगा। बैतुल माल के राज में से उसकी जक़ात का इंतजाम किया जाएगा। जो भी मदात है, जो भी खर्चे हैं जक़ात के, जो आयत में लिखे हुए हैं, नमक सदक़ात वाली आयत। लेकिन हमेशा छुपा कर ही नहीं दिया जाता है, कहीं दिखा के भी देना होता है। जैसे आप लोगों को जंग तब्बूक वाला वाक़या याद है? सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस, वाली नज़म याद है? जी याद है। तो कभी ऐसा होता है कि इज्तिमाई सदका होता है कि सब लोग लाओ डालो, तो सब लोग वहां ला के डालें, एक दूसरे को देख के शौक पैदा हो कि ऐसा तो मत सोचे कि आज मैं सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊंगा और मैं ज्यादा डालूंगा। और एक शक्ल ये भी होती है कि आदमी चुपके से दे जाता है। जो भी तुम करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से बाखबर। उनको हिदायत देना तुम्हारे जिम्मे नहीं है। ये सब बताने के बाद भी बहुत सारे लोगों के दिल से माल की मोहब्बत कम नहीं होती, और बहुत मुश्किल से सदका करने के लिए उनके हाथ खुले। अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत देता है। लेकिन ये समझ लो कि तुम कोई भी भली चीज अल्लाह की राह में खर्च करोगे, तुम अपने लिए खर्च करो।
اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا جس کو دے رہے ہو، اور نہ اللہ تعالیٰ کو، تمہیں خود اس کا فائدہ ہو۔ اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو کرو اس لیے، صرف اس لیے خرچ کرو کہ اللہ کی خوشنودی ہم کو چاہیے، اور تم اس نیت سے جو بھی بھلائی خرچ کرو گے، جو بھی خرچ خیر کا خرچ کرو گے، جو بھی مال خرچ کرو گے، یا جو چیز بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ، تم کو پورا پورا ادا کر دیا جائے گا، بڑھا چڑھا کر اس کو ادا کر دیا گا، کچھ بھی تمہارا نقصان نہیں، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ صدقات کس کو دینا ہے؟ ان فقراء کو جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے، جو زمین میں سفر نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو نادان دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں، مطلب خوشحال ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے رکھتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سفید پوش لوگ۔ ان کو بہت پریشانی اور مجبوری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی مجبوریاں ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنی پریشانی کسی سے نہیں کہتے، اپنے اوپر اس طرح پردہ ڈالے رہتے ہیں کہ آپ سمجھیں گی کہ وہ خوشحال ہیں، لیکن وہ خوشحال نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے گھر خاموشی سے ان کی مدد پہنچا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ تعریفہم بسیماہم، تم آثار سے ان کے سمجھ لو گے، بار بار جس کے گھر آنا جانا ہوگا تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ لیکن وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، وہ اپنی ضرورت نہیں رکھتے ہیں، اور جو بھی مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب جانتے۔ اب دیکھیے کتنی دفعہ یہ لفظ آیا ہے، وما تنفقوا من خیر، وما تنفقوا من خیر، جو بھی مال تم خرچ کرو، حلال ہو، اخلاص کے ساتھ، کسی کی ضرورت پوری کرنے والا ہو، کسی کے گھر جا کے دو، کھلے مجمع میں دو، جہاں طبقہ جمع ہو رہا ہے وہاں جمع کرو، چپکے سے دو، دن میں دو، رات میں دو، جو بھی خیر تم خرچ کرو گے، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم، جو انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کے تعلق سے ایک بات اور یاد آ گئی، بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں جو بھی خرچ کرو گے اس کا حساب نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، نہیں اس کا تو ہم کو حساب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے خرچ کیا تو ہم کو حساب چاہیے اس کا، ہم کو ہر ذرے کے بدلے بہت ڈھیر چاہیے۔ ہم اس پہ راضی نہیں ہے کہ رمضان میں تم خرچ کرو گے تو اس کا حساب نہیں، اور اگر ہم اپنے اوپر خرچ کریں تو اس کا کیا مطلب ہو کہ ہم جتنا چاہیں خرچ کرتے رہیں، صحیح اور غلط اور اسراف اور انفاق، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہیں دے گا اس روزی کا؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہ حدیث ہم اچھی طرح صحیح حدیث ہم اچھی طرح پڑھتے ہیں کہ آدمی کے قیامت کے دن حشر کے میدان میں سے اس کے قدم ادھر سے ادھر نہیں کھسکیں گے جب تک کہ وہ حساب نہیں دے دے گا اپنی دولت کے بارے میں، مال کے بارے میں، کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ تو جب یہ بات ہے کہ ہم کو اپنی دولت کا حساب دینا ہی ہے تو ہم یہ کیسے سمجھیں کہ رمضان میں خرچ کرنے پہ حساب نہیں ہوتا ہے؟ لیکن یہ ایک بہت ہی واہیات جملہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، لوگوں کے درمیان خوب رواج پا گیا ہے، لوگ اس کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک حدیث ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں جتنا بھی خرچ کرو گے حساب نہیں دینا پڑے گا۔ اور میں ایک عورت کو ایک دم اچھے سے جانتی ہوں، میں ہی جاننے والی، وہ کیا کرتی تھی رمضان میں اتنے اپنے کپڑے سلواتی تھی اور اتنے نئے نئے برتن خریدتی تھی، برتن پرانے برتن ہٹا کے نئے برتن آتے تھے، گھر میں خوب چیزیں آتی تھی، کس لیے؟ حساب نہیں دینا پڑے گا، حساب نہیں دینا پڑے گا۔ رمضان میں 4-5 قالین خرید لو، جب دعوت ہوگی آج کمرے میں یہ والا قالین بچھائیں گے، پھر دوسری دفعہ مہمان آئیں گے تو یہ لپیٹ کے رکھ دیں گے، دوسرا بچھائیں گے، سب لوگ کہیں گے ان کے پاس کتنے قالین ہیں، ہر دن ایک نیا قالین بچھاتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کام کب کرنا ہے؟ رمضان میں کریں گے، حساب نہیں دینا پڑے گا۔ کتنی نامعقول بات ہے یہ! اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہم کو حساب چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز جو ہم نے تیری راہ میں خرچ کیا ہم اس کا بدلہ چاہیے، اور اگر ہم نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے تو کیوں حساب نہیں ہوگا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ ہر ذرے کا حساب دے کے آگے بڑھنا۔ تو یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو یا کہیں سنے تو آپ بتا دیے گا کہ یہ جھوٹی بات، ایک دم جھوٹی بات ہے۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات و دن، یہ انتظار نہیں کرتے کہ رمضان آئے گا تب خرچ کریں گے، یہ انتظار نہیں کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جمع کرے رہو، صدقات جمع کرے رہو، رمضان آئے گا تو رمضان میں خرچ کریں گے تو بہت ثواب ہے۔ رات میں، دن میں، کھلے میں، چھپے میں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ بھی ملے گا اور نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی فکر ہوگا، نہ ماضی کا کوئی غم نہ آئندہ کا کوئی اندیشہ، ہر چیز سے پاک ہوگا۔ اس پر یہ بات ختم ہوئی ہے۔ آخری بات جو صدقات کی شروع ہوئی ہے، جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے تقریباً 2.5 پیج ہے نا، 2.5 پیج صدقات کے بارے میں بات ہوئی ہے،
اور اس میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ بات ختم ہوئی. اب اگلی بات کس چیز کی شروع ہو رہی ہے؟ سود کی. اتنا زیادہ انفاق کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں کہہ دیا گیا. اب آدمی کا دل تیار ہو گیا ہوگا صدقہ کرنے کے لیے. اب اس کی بات شروع ہو رہی ہے. اب سود کی بات آئی. سود بہت غلط ہے، نہیں کرنا. الذین یاکلون الربا، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھتے ہیں جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر پاگل کر دیا. اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی کوئی احساس نہیں ہوتا. اس وجہ سے ان کی پاگل ان کو اس وجہ سے کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار، تجارت بھی تو سود ہی کے جیسا ہے. جیسے ہم کوئی مال لے کے آتے ہیں 10 روپے کا، پھر ہم 20 روپے کا بیچتے ہیں اگر اس کو، تو ہم نے فائدہ رکھا. اور ہم کسی کو قرض دیتے ہیں 10 روپے، پھر ہم اس سے واپس لیتے ہیں 20 روپے، تو ایک ہی تو ہوا دونوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کاروبار ہوتا ہے، جیسے تجارت ہوتی ہے، ویسے ہی سود کا کاروبار ہوتا ہے. جب ہم تجارت کرتے ہیں تو ہم اس پہ اپنی محنت لگاتے ہیں. جب ہم کہیں سے سامان خریدنے گئے، پھر جب ہم سامان بیچنے گئے، پھر ہو سکتا ہے وہ سامان بیچ میں کبھی ضائع ہو جاتا ہے، کبھی برباد ہو جاتا ہے، کبھی ہم کو مہنگا بیچنا پڑتا ہے، کبھی ہم سستا بیچ کے آتے ہیں. لیکن جو سود لینے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنا پیسہ نکال کے کسی قرضدار کے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کی کوئی محنت نہیں خرچ ہوتی، اور سود متعین ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ملا کہ نہیں ملا، پھر ان کو سود کی وہ رقم چاہیے ہوتی. تو فرق ہے دونوں میں، لیکن یہ چیز نہیں سمجھتے. اور یہ اس زمانے کے لوگ نہیں، آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو سودی کاروبار اور غیر سودی کاروبار میں فرق نہیں کرتے. جس کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو اور جس کو دنیا کا فائدہ ہی نظر آتا ہو، اس کے دل میں، اس کے سمجھ میں یہ بات آئے گی ہی نہیں کہ کیسے بغیر سود کے کام کیا جائے، اور کیسے سود لینا غلط ہے، اور کیسے سودی کاروبار غلط ہے. وہ نہیں سمجھی، اس لیے کہ وہ ایسا ہی ہے. کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے اس پہ چھو کر پاگل کر دیا، اس کو شیطان لگا ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تمہارے رب، جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور یہ حکم سن لے کہ سود کھانا غلط ہے، اس کے بعد وہ باز آ جائے، فوراً بند کر دے اپنے سارے سودی معاملات، سودی کاروبار، سب کچھ بند کر دے. فلہ ما سلف، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، آگے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کا معاملہ. اور جس نے دوبارہ یہ کام کیا نصیحت آنے کے بعد، سود کی حرمت جاننے کے بعد، پھر سود کے کاروبار کیے، تو وہ دوزخی ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ سودی کاروبار کرنے والا اگر کافر ہوگا تو ہمیشہ رہے گا، اور اگر مومن ہوگا تو وہ جنت میں چلے جائے گا. یہ نہیں کہا گیا نا. سودی کاروبار کرنے والا، سود کی لین دین کرنے والا، ومن عادہ، جو نصیحت سننے کے بعد اور حرمت جاننے کے بعد پھر سود کے معاملات کرتا ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ سود کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. ربا مطلب بڑھنا، کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے، لیکن اس بڑھنے کی برکت کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جو صدقہ دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اس پیسے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو ناشکرے ہوں اور گناہ گار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کو بے حساب دے اور بندہ اللہ کے دوسرے بندوں کو ضرورت پڑنے پر دے اور ان کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر سود لے. یہ بہت ناشکری کی اور گناہ کی بات ہے. اب یہاں سود کے بارے میں برا بھلا کہنے کے بعد اور اس کی حرمت بتانے کے بعد پھر پہلے نیک لوگوں کی تعریف کی گئی ہے. دیکھیے کیا تعریف ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے، لے آئے، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہوں نے نماز قائم کی، انہوں نے زکوٰۃ دی، ایسے لوگ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا. جو مومن ہے، جو نماز و زکوٰۃ کا پابند ہے، اس کا اجر بھی اس کے رب کے پاس ہے، اور دنیا میں بھی اس کو کوئی خوف اور کوئی غم لاحق نہیں. پہلے مومنوں کی صفت بتا دی نا، اب مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سچ مچ ایمان لائے ہو، تو پھر آگے سنو. جو بھی تمہارے، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور جو بھی سود کہیں بھی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. جتنا بھی سود کہیں باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن. پہلے ان الذین آمنوا آیا ہے، پھر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کہہ کے مخاطب کیا ہے،
پھر ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تمہارے ایمان کو شرط لگا کر ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو سنو، جہاں سود باقی ہو وہاں چھوڑو۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ آج سے جو بھی سود جہاں کہیں باقی ہے وہ سب بند کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے ان کے اپنے چچا کے جو کاروبار تھا اور انہوں نے کہا کہیں بھی جس کا بھی سود باقی ہو وہ سب معاف کیا جاتا ہے۔ میں پہلے اپنے چچا سے شروع کرتا ہوں، اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں، گھر سے۔ ان کو اگر کسی نے بھی ان سے قرض لیا اور اس کے پاس سود ہے تو قرض ادا کر دے، سود معاف کیا جاتا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر باقی بچہ سود چھوڑ نہیں دیا اور سودی کاروبار سے ہٹ نہیں گئے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کیا تو تم سنو، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے تو بندے اس جنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر جنگ کا اعلان کر دے کسی کے ساتھ تو اس بندے کا کیا ہوگا؟ اور آپ یہ یقین رکھیے کہ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی جنگ کا اعلان اگر آیا ہے تو صرف یہاں پہ آیا ہے، صرف سود کھانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا بس۔ اور وہ بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اے مسلمانوں تم ان مسلمانوں سے جنگ کرو جو سود کھاتے، نہیں، اللہ اور اس کی طرف، اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو سود کھاتے۔ اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو تمہارا اصل مال جو تھا، جو تم نے قرض دیا تھا، وہ تم کو واپس مل جائے گا۔ نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ اگر سود قرض کا مال واپس نہیں آیا تو یہ تمہارے اوپر ظلم، اور اگر سود لیا تم نے، تم ظالم ہو، تو نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہے جس کو تم نے قرض دیا ہے، قرض دینے والے، قرضدار جو ہوتے ہیں، ایک قرضدار ہوتا ہے، ایک قرض خواہ ہوتا ہے۔ قرضدار وہ ہوتا ہے جو قرض لیتا ہے، اور قرض خواہ شاید وہ ہوتا ہے جو قرض دیتا ہے، ایسا نا؟ جو قرضدار ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ غریب ہو، بہت مالدار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی کاروبار میں کچھ حصہ لینا ہے، اس وجہ سے کہیں ابھی اپنا گھر ہے، زمین ہے، لیکن پھر کہیں اور زمین لینا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے اس نے قرض لیا ہے، اور کل کو پھر اس کا کاروبار چل گیا تو اس سے زیادہ کمائے گا، وہ آپ کا قرضہ واپس کر دے گا۔ قرضدار جو ہوتے ہیں وہ مالدار بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قرضدار وہ ہوتا ہے جس کو کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، دوائی علاج کے لیے نہیں ہوتا ہے، ٹھکانا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی ایک دم بنیادی ضرورتوں کے لیے قرض لینے آتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو قرض دیتے وقت یقین ہو کہ یہ قرض واپس نہیں کر پائے۔ اور ایک قرضدار وہ ہوتا ہے جس کو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ واپس لائے گا۔ جو مالدار قرضدار ہوتے ہیں ان کو لوگ بہت آسانی سے قرض دیتے ہیں۔ جو غریب محتاج قرضدار ہوتے ہیں ان کو قرض دیتے ہوئے لوگ ہزار بار سوچتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ قرض جو ہم دے رہے ہیں اس کو نہیں دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کو ہم دے رہے ہیں، دے گا کہ نہیں دے گا واپس۔ اور جو سود لینے والے ہوتے ہیں وہ اگر کوئی محتاج غریب قرضدار ہے اس کے سر پہ سوار ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سود چڑھ گیا تو کبھی نہیں دے پائے گا، تو اس لیے کم ہی سود چڑھنے پہ اس سے قرض جلد سے جلد نکلوا دیا۔ جو مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس قرض چھوڑے رہتے ہیں کہ خوب سود چڑھے، ان کے پاس سے تو مل جائے گا، جتنا سود چڑھے گا سب مل جائے گا۔ گویا مالداروں کو سود کے ساتھ بھی قرض دے دیا جاتا ہے، غریبوں کو قرض دیا تو ان کے سر پہ سوار ہو جایا جاتا ہے، صبح شام راستہ چلتے ان کو روکا جاتا ہے، کب دو گے کب دو گے، ابھی تک نہیں دیا۔ اگر کوئی چیز اس کو خریدتے دیکھ لی تب تو یہ کرنے کے لیے پیسہ ہے تمہارے پاس اور میرا قرض نہیں واپس کر پا رہا، یہ کرنے کے لیے خوب رہتا ہے تمہارے پاس اور میرا قرض ابھی تک واپس نہیں کیا ہے۔ لیکن اسلام کس قدر دین رحمت ہے آپ اندازہ کریے۔ آگے والی آیت دیکھیے، اگر آپ کا قرض دار تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دی، سود نہیں لینا ہے، تم اس پہ فائدہ نہیں لینا ہے، صرف قرض اور قرض واپس آنا ہے، پھر بھی مہلت دے دو۔ کب تک کی مہلت؟ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس وقت تک اس کو مہلت دے دو جب تک اس کے حالات اچھے ہو جائیں،